الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے جس مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی محبت، اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کیسے حاصل کریں، ان چیزوں کا اس مجلس میں بیان ہوتا ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتے ہیں قل، اے پیارے نبی اپنی امتیوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اس لیے کہ محبت الہی مقصد زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی تمہیں محبت مل جائے گی. تو ہماری یہ مجلس سنتوں کی مجلس ہے. معمولات یومیہ سے متعلق جتنے آداب ہو سکتے ہیں الحمدللہ بیان ہوتے 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 ہم کھانے کے آداب پر پہنچے. آج کی اس مجلس میں، گزشتہ مجالس میں الحمدللہ گزشتہ 3 مجلسوں میں کھانے سے متعلق عام آداب، کھانے سے پہلے کے آداب اور اس کے بعد کھانے کے درمیان برتے جانے والے آداب کا مذاکرہ ہوا. آج کی مجلس میں کھانا کھانے کے بعد کے آداب کا مذاکرہ ہوگا. ہر انسان کھانا کھاتا ہے، لیکن کھانا عبادت کیسے بنے؟ ہر انسان کی عادت ہے کھانے کی، تو عادت عبادت کیسے بنے؟ تو عادت کو عبادت بنانے کے لیے اتباع سنت ہے. کھانے پینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں جتنے آداب ملتے ہیں ان تمام آداب کو بجا لائے، اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کریں.
بالیقین ہماری عادتیں عبادت بن جائیں گی۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں اتباع سنت ہی کل سلوک ہے۔ آج لوگوں نے سلوک، مکاشفہ، کشف، کیفیت، استغراق، وجد، دل کا جاری ہونا، ان ساری چیزوں کو سلوک سمجھ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اپنے دادا شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل سلوک اتباع سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج کی مجلس میں کھانا کھانے کے بعد کے متعلق آداب بتلائے جائیں گے۔ جب بندہ کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس نے جس برتن سے کھانا کھایا، جس برتن سے اس نے کھانا کھایا ہے اس برتن کو صاف کرنا۔ جی، بس اوپر اوپر سے کھا لیا جائے، پلیٹ کو، برتن کو صاف نہ کریں تو یہ وہ چیز ہے جو انسان اور جانوروں میں فرق کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، جانوروں کو کھانا دیں تو وہ اوپر اوپر کھا لیں گے، برتن صاف کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن برتن کو صاف کر کے کھانا یہ بہت پیارا ادب ہے۔ جی، اگر آپ کسی کو کوئی چیز بڑے پیار سے دے دیں اور وہ آپ کی دی ہوئی چیز ادھوری کھائے، آپ کو برا لگتا ہے نا کہ میں نے اتنے مشقت سے بنایا، تکلیف سے بنایا، محبت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس نے کھایا ہی نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں تو عاجزی کا اظہار اس برتن کے صاف کرنے میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم آدھا کھائیں آدھا چھوڑ دیں، برتنوں کو صاف نہ کریں تو ایک عجیب قسم کی کبر محسوس ہو جائے گی، لیکن برتن کو صاف کر کے کھانا تو گویا اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پیارے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ، میں تو بڑا گنہگار تھا، آپ چاہتے تو میرا کھانا بند کر دیتے، لیکن آپ نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا عنایت فرمایا۔ اللہ، میں نے پلیٹ کو صاف کیا، اللہ میں مزید پل پل موت تک آپ کا کھانے میں محتاج ہوں۔ اب دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ترغیب نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم پیالے کو صاف کریں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم کہ برتن کو صاف کر کے کھانا، یہ کھانا کھانے کے بعد کے متعلق سب سے پہلا ادب ہے۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ انگلیوں کو صاف کرنا۔ پلیٹ کو تو ہم نے صاف کیا، اب ہمیں جو انگلیوں میں ہمارے دانے لگے ہوں گے ان انگلیوں کو بھی ہمیں صاف کرنا ہے منہ سے۔ آج لوگ کھاتے ہیں ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، بالیقین کریں کوئی گناہ اور کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو منہ کے ذریعے سے صاف کرے۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف ہی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ جی، جیسے ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں سنا کہ کھانا کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال کیا جائے، ہے نا؟ تو 3 انگلیوں کو منہ سے صاف کرنا
یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ مسلم شریف کے اندر ہی یہ حدیث موجود جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب کھانا کھا لیتے، فارغ ہو جاتے کھانا کھا کر، تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح شمائل ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ برتن صاف کرنا ہے، برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جس انگلیوں سے کھایا ہم نے ان انگلیوں کو بھی صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے میں 3 کے عدد کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو انگلیوں کو صاف کرنا منہ کے ذریعے سے یہ ایک ادب، اور ان انگلیوں کو منہ سے 3 مرتبہ صاف کرنا یہ بھی ایک ادب ہے۔ تو انگلیوں کو صاف کرنا ایک ادب، اور انگلیوں کو 3 مرتبہ منہ سے صاف کرنا یہ علیحدہ ایک ادب۔ جیسے ہم نے اوپر سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنے انگلیوں کو منہ سے چاٹ لیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک الگ حدیث، اور حضرت انس ہی ایک حدیث کے راوی ہیں جو شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ اب جو 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کو جو ہم نے سنا کہ چاٹ کر صاف کرنا ہے منہ کے ذریعے سے کھانا کھانے کے بعد، تو ان 3 انگلیوں کو کس طرح ترتیب کیا ہوگی؟ اب دیکھیں المعجم الاوسط للطبرانی حدیث کی کتاب ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 3 انگلیاں یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے کھانا تناول فرما رہے تھے، یعنی ابتدائی 3 انگلیاں انگوٹھا، شہادت والی اور اس کے بعد والی انگلی درمیان والی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے، اور اس تو 3 انگلیاں کون سی تھیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھا رہے تھے۔ کون سے؟ انگوٹھے سے، شہادت کی انگلی سے اور اس کے بعد والی انگلی درمیان والی انگلی سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پہنچنے سے پہلے ان کو صاف کر لیا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 انگلیوں کو صاف کیا۔ اب ترتیب کیا تھی؟ حضرت کعب فرماتے ہیں پہلے درمیانی انگلی کو، یعنی جو شہادت کے دائیں طرف ہیں تو درمیانی انگلی کو، پھر شہادت والی انگلی کو، پھر انگوٹے کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ہم نے جو سنا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے، تو وہ 3 انگلیاں کون سی؟ انگوٹھا، شہادت والی اور شہادت کے بازو والی۔ اور صاف کرنے میں ترتیب جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی وہ یہ کہ پہلے درمیان والی انگلی، پھر اس کے بعد شہادت والی انگلی، پھر اس کے بعد انگوٹھا۔ جی اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ انگلیاں صاف کرنے میں پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ جی بالکل،
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے یا کھانا کھانے کا نظم نہ ہوتا یا وقت پر کھانا نہ ملتا تو دوستو بتلائیں کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس طرح کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھولنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ اب شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کے لیے مختلف دعائیں ملتی ہیں احادیث پاک کے اندر، اور یہ جو شکر ادا کرنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا تو منقول ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے۔ جی، سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اگلا جملہ اس آیت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، یعنی جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہیں ہم جو چاہیں وہ کھائیں، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ تو دوستو اس آیت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عین عبادت، عین ایمان ہے۔ اب اس آیت کی تشریح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا بتلائی ہمیں پڑھنے کے لیے، شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، اطعمنا وسقانا، اور ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان میں سے بنایا۔ تو دوستو کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عین ایمان اور عین اسلام ہے۔ جو فرق کرتا ہے اسلام اور غیر اسلام کو، ایمان اور غیر ایمان کو، ان کنتم ایاہ تعبدون وجعلنا مسلمین۔ دیکھیں سبحان اللہ، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا کتنی جامع ہے، بلکہ اس آیت کی تشریح ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون میں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین۔ کتنی پیاری دعا۔ ایک اور دعا ملتی ہے ابو داؤد شریف کے اندر، یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھانے یا پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا
وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا۔ اتنی جامع دعا ہے دوستو، ایمان بن جائے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اطعم جس نے کھلایا، وسقى اور جس نے پلایا، اور آگے کا جملہ کتنا پیارا ہے، وسوغه اور اسے آسانی کے ساتھ زیر حلق اتروایا۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر گلے میں اٹک جائے، دیکھیں ان لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، بندہ تڑپ اٹھتا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی۔ کیا پیاری دعا، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه، کیا پیارا لفظ، جس نے بآسانی زیر حلق کھانا اتروایا، وجعل له مخرجا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ جی وسوغه، یہ بہت جامع دعا ہے، بہت عجیب دعا ہے دوستو۔ خطبات ہند کے اندر حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے بیانات موجود ہیں۔ وہ جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو نیرل ممبئی میں ان کا بیان ہوا تھا، بڑا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکٹر ملنے کے لیے آیا، میں نے اس کی مہمان نوازی کی۔ جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اسے سونے کی ترغیب دی کہ اب آپ سو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں سو جاؤں گا اب آسانی۔ حضرت فرمانے لگے میں نے سوچا شاید ان کے کچھ اپنے وظائف معمولات ہوں گے، وہ اپنے معمولات پورے کر کے سو جائیں گے، تو میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں صبح آیا اس کمرے میں ان کو اٹھانے کے لیے تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ بندہ کیسے سوتا ہے؟ لیٹ کر سوتا ہے نا، لیکن وہ ڈاکٹر بیٹھ کر سو رہے تھے۔ میں بڑا تعجب ہوا جب ان کی آنکھ کھلی۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا جو نالی کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جس نالی کے ذریعے سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے نا، اس نالی نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے، جس کے بنیاد پر میرا گیا ہوا کھانا وہ پیٹ سے دوبارہ آ جاتا ہے۔ جب میں لیٹ جاتا ہوں تو حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر، ہم تو اب تک سونے کو ایک نعمت سمجھتے تھے، لیکن ہمیں اس دن پتہ چلا کہ اس لیٹ کر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ بآسانی زیر حلق اتر جائے اور دوبارہ وہاں اوپر نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اسی طرح دوستو مذکورہ دعا کے علاوہ یعنی یہ جو دو دعائیں بتلائی گئیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اور الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا، ان دعاؤں کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں منقول ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی دوست کو یہ دعا یاد نہ ہو مکمل دعا تو یاد کرنے کی کوشش کرے، ورنہ یاد ہونے تک الحمدللہ ضرور پڑھ لیا کریں، کھانے کے بعد بھی پینے کے بعد بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے۔ اسی طرح ایک دعا اور بھی ملتی ہے، شعب الایمان کے اندر یہ دعا موجود ہے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کون سی؟ یہ بھی دعا جو بھی پڑھ کر سنائی گئی. اسی طرح یہ بھی دعا ہے اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من ومن سقاہ اللہ لنا. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. جب سیر ہو کر کھانا کھا جائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پلائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. کتنی عجیب دعائیں دوستو. اس ایک ایک دعا کے اندر لمبے بیانات ہو سکتے ہیں. اللہ پانی میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی فرما ہمارے لیے. دیکھیں اس لیے کہ پیٹ کا 99% نظام پانی کے ذریعے سے چلتا ہے. کیا پیاری دعا اللہم بارک لنا. جب اللہ تعالیٰ کی برکت اس پانی کے اندر ہوگی تو دوستو میرا یہ جملہ اپنے دل پر، کانوں پر، خون کے قطرے قطرے پر لکھ لو. جب پانی میں برکت ہو گئی اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ برکت میں زحمت ہو ہی نہیں سکتی. برکت میں زحمت ہو ہی نہیں سکتی. پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا. اللہ ہمارے لیے تو برکت دینا. اب آپ سوچیں کہ پانی میں بھی برکت. اب تک ہم سوچتے تھے مال میں برکت، عمر میں برکت، کھیتی باڑی میں برکت، پیسے میں برکت، لیکن پانی میں بھی برکت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من. اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. ہم برکت کی دعا مانگتے ہی نہیں جس کے لیے کھانے ہمارے لیے زحمت بن جاتے ہیں اور نئی نئی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من. اور جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے یا پھر پانی پی لے وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی دودھ پلا. جی اصل میں یہ دعا دودھ پینے ہی کی ہے. ہم اس میں پانی پینے کے بعد ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. بلکہ مستقل بیان آئندہ کل چھوڑ کر پرسوں انشاءاللہ مستقل مجلس ہمارے پانی پینے کے متعلق ہوگی. اسی طرح دوستو کھانا کھانے سے متعلق فارغ ہونے کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. دیکھیں ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دسترخوان بچھا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. تو پتہ چلا کہ کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر اس کے بعد بندہ خود اٹھے. اسی طرح دوستو کھانا کھانے کے بعد ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. جی کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر کے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی تو جیسے ہم نے پہلے سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے. میں نے آپ کو اس سے دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا. سونے کے آداب میں بھی یہ حدیث گزری ہے. اگر کوئی چیز کھائے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے سو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر ہم نے ہاتھوں کو صاف نہ کیا، نہ دھویا، تو کھانے کی چکناہٹ ہاتھ میں باقی رہے گی، اس کی خوشبو، اس کی بو چوٹیاں، کیڑے مکوڑے سونگھ لیتے ہیں، وہ جب پہنچ جائیں گے تو چاٹنے کی نیت سے آپ کو بوسہ لے لیں گے، یعنی آپ کو کاٹ لیں گے۔ جب کاٹیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنیں، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ جملہ وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے، اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ اللہ کے نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ محبت تھی، اس لیے ایسے آداب بتلائے کہ پل پل اللہ کے عذاب جو جہنم میں رکھا ہوا ہے اس سے بچنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں دنیا کے اندر کیڑے مکوڑوں کی تکلیف سے بھی بچانے کی یہ ترغیبات دے دی ہے اپنے آداب کی روشنی میں۔ تو اللہ کے نبی وہی کہتے ہیں، میں نے تو بات کہہ دی آپ لوگوں کو، اگر تکلیف ہو گئی پھر کیا کریں؟ وہ میری ان آداب پر انگلی نہ اٹھائے جو میں نے آپ تک پہنچائی، بلکہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرتا پھرے۔ اسی طرح دوستو کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا، کھانے کے بعد کلی کرنا۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، اچھا اوپر جو ہم نے بات پڑھی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، پھر اس میں یہ بھی کہا کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر کے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اب حدیث سنیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کو صاف کر لے یا صاف کروائے، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو رومال سے فوراً نہ پوچھے، بلکہ اس کو صاف کرے اچھی طرح پانی کے ذریعے سے دھو کر، پھر اس کے بعد رومال اور کپڑے وغیرہ دستی کے ذریعے سے ہاتھ پوچھ سکتے ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے صاف کیے ہوئے رومال اور کپڑے پر نہیں پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، کتنا پیارا نام ہے دیکھیے صحابی کا، سوید۔ ہم کہتے ہیں جب ہمارے گھر پر بچہ پیدا ہو جائے علماء کے پاس آ کر نیا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی نے رکھا ہی نہ ہو، تو یہ نام کتنا پیارا ہے، دیکھیں سوید، سین واو یا دال، سوید، انگلش میں لکھا جائے گا SUWAID، سوید، کتنا پیارا نام، سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم خیبر کے سفر پر تھے، ہم نے کھانا کھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی۔ تو پتہ چلا کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے، صرف نماز ہی کے لیے خاص نہیں، نماز میں تو کرنا ہی ہے، نماز سے پہلے کلی اگر کھانا کھا لیے ہوں، اس کے علاوہ بھی کلی کرنا چاہیے تاکہ دانتوں میں لگے ہوئے جو چیزیں ہیں وہ کلی کے پانی کے ذریعے سے باہر چلی جائیں، ختم ہو جائے، منہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا، کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، جی یعنی اچھی طرح خلال کرو اپنے منہ کے اندر اور کلی کرو، اس سے منہ صاف ہو جائے گا، منہ میں لگے ہوئے کھانے کے دانے یا گوشت کی ہلکی ہلکی چیزیں دانتوں میں نہیں اٹکی ہوئی ہوں گی، خلال کرنے کی وجہ سے وہ چیز منہ سے صاف ہو جائے گی۔ تو دوستو قربان جائیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا، ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزیں بتلائیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔